for a security system for Pakistan, so that would make much sense. No, hang on. تھوڑا سا let me clarify. ہم کسی کی ٹریڈ کا فنڈ نہیں، کوئی بھی فنڈ نہیں کرتا، کوئی ہمیں ڈونیشن نہیں دیتا، کوئی چیریٹی نہیں دیتا. وی آر ہارڈ کور بلنٹ کنسلٹنٹس. جس طرح ہم ٹی وی پہ آ کے جو سخت بات کرتے ہیں وہی سخت بات ہم لکھ کے دیتے ہیں، کسی کو پسند آئی یا نہ پسند. And they pay with the fee. اینڈ وی چارج بھی لیکن 2007 کے بعد کیونکہ گورنمنٹ اور آرمی الگ الگ ہو گئی تو اس کے بعد سے ہمارا تصادم ہو گیا ان کے ساتھ. یعنی حکومت پاکستان کی So Pervez Musharraf کی جو گورنمنٹ تھی, they were taking advice from you as a think tank. ایز اے تھنک ٹینک. شاہ صاحب, کبھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ this would be a very weak thing for Pakistan Army that they are taking advice from a private concern? ایسی بات نہیں. یہ پوری دنیا میں جو پروفیشنل ایکسپرٹس اگر آپ دیکھیے آج بھی پوری دنیا میں جو فائنسٹ ڈیفینس سیکورٹی سائنٹسٹ ہیں وہ جنرلس نہیں ہیں. دے آر دا پیپل ہو ہیو ڈن دیئر اسٹڈیز ان انٹرنیشنل ریلیشن، ڈیفینس سیکورٹی اسٹڈیز، اکنامک اسٹڈیز. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دنیا میں کہیں دیکھ لیجیے آپ فوجی نہیں ہوتا. Most of the ISI was there, most of the MI was there, most of Pakistanis were there. I have been there myself. But this doesn't make sense. Pakistan Army consultancy pay کر کے لے رہی ہے security analysis. دیکھیے اٹ ہیپنس آل اوور دا ورلڈ. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں. اور انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس پاکستان میں ہیں. پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، ریجنل اسٹڈیز ہے، پالیسی اسٹڈی انسٹیٹیوٹ ہے. اور وہ کوئی بھی فوج کا نہیں ہے، سارے پرائیویٹ ہیں یا دے آر فنڈیڈ بائی دی فارن آفس اور سم تھنگ. پھر ریلیجن کی طرف کیسے براس ٹیک ٹرن ہو گیا؟ نہیں، براس ٹیکس از ہمیشہ سے ریلیجن کی طرف ہے. ریلیجن ان وچ کانٹیکسٹ؟ ریلیجن ایز آر آئیڈیالوجی. اسلام ایز این آئیڈیالوجی. صحیح. ریلیجن کا ہم کوئی سیکٹیرین مفہوم نہیں لیتے ہیں. ریلیجن ہمارے نزدیک وہ آفاقی کانسیپٹ ہے کہ جو انسانیت کو اپیل کرتا ہے، جو ہماری اس قرون اولیٰ کے دور کو اپیل کرتا ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. جو قرآن و سنت تو ہمارا بینچ مارک ہے، ریفرنس پوائنٹ ہے، اس میں کبھی بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں تھی. دوسری ہماری ڈائمینشن جس کو ہم بڑا اسٹرانگلی براس ٹیکس میں پروموٹ کرتے ہیں، دیٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. بیکاز وی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ قومیں آئیڈیالوجی پہ بنتی ہیں، ملٹری، اکنامک اور سوشل پالیسیز پہ نہیں بنتی. اگر نظریات نہ ہو، روحانیت نہ ہو، اسپرچولیٹی نہ ہو، اگر اس کے اندر وہ بلیف سسٹم نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے، علامہ اقبال نے کوئی سیاسی اکنامک ملٹری پالیسی تو نہیں بنائی تھی، انہوں نے تو بلیف سسٹم دیا تھا، فیتھ دیا تھا. یو کین ڈو اٹ، نتھنگ از امپاسبل، یو کین گیٹ اٹ ڈن. جس آئیڈیالوجی پہ تعمیر کی تھی پاکستان کی، اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا واز پارٹ آف آر نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی. کیونکہ ہم بنے تھنک ٹینک ہی اس لیے بنے تھے کہ پاکستان کے ہر ایکسس پہ دفاع کریں گے. فوج کہتی ہے نا اپنے آپ کو کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ. لیکن اس بات پہ شاہ صاحب بازار چاہتا ہوں، آپ کو میں تکلا بھی کروں. یہ جو سارا جیو پولیٹیکل انالیسس ہے، دس از دیئر آن دا ویب سائٹ. جس طرح کہ اگر آپ پروٹوکال کی سائٹ دیکھیں تو یہ پروٹوکال کے 56 پروٹوکالز ہیں. اس کی مثال ایسی، اور اس کی ایکسپلینیشن مور دین 3600 پیجز کی ہے. لیکن پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. ہوتا ہے جس طرح پاکستان کا چیپٹر ہے اس میں. جس طرح پاکستان کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح پاکستان کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ جدید دور کے مسلمان کو سمجھانے کے لیے قرآن کی خوبصورت ترین کامنٹری. ڈاکٹر اشار احمد صاحب اسی لیے مسلسل اقبال کو کوٹ کرتے تھے. In his opinion also, Iqbal is the finest commentary for the modern times, and we also believe the same. تو پروٹوکالز میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے، یا پاکستان کے خلاف جو 4th جنریشن وار ہے، جو میڈیا انفارمیشن وار ہے، یا پانی روکا جا رہا ہے، یا انسرجنٹ گروپس کو تحریک طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیا ملٹری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل، آپریشنل تینوں لیولس کے اوپر پالیسی. انہوں نے اپنی پالیسی تو بلڈ کر دی نا 2050 تک کا کیا کرنا ہے. ہم نے ان کی پالیسیز کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کو اینالائز کر کے، اس کی اسیسمنٹس بنا کے، اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز دے کے رسپانس بلڈ کیا. اینڈ دس از واٹ وی ڈو. اور جب ہم یہ باتیں دیکھیے، جو 2.5 سال ہمارا براس ٹیکس ٹیلی ویژن پروگرام چلا ہے 2007 سے لے کر آج تک، ابھی تقریباً کچھ عرصے پہلے امریکہ نے بند کروایا ہے. یہ 2.5 سال یہ جو پروگرام چلا ہے، اس میں ون آف دی ہائیسٹ ریٹنگ پروگرام پاکستانی میڈیا کی ہسٹری میں اتنا ہائیسٹ ریٹنگ پروگرام نہیں گیا ہے جیو پولیٹیکل انالیسس کا. ریٹنگ کی بات نہ کریں شاہ صاحب، یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے جتنی اقبال کی اچھی بات ہے. ریٹنگ کین بی مینوورڈ. دس از دی میڈیا. لیکن اس لحاظ سے دیکھیے یہ فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے کہ پچھلے کئی سال میں پاکستانی میڈیا کا کوئی پروگرام ہزاروں کی تعداد میں فروخت نہیں ہوا. نیوز ون ہیز سولڈ almost 100,000 copies of this. ہر اگریسو پروگرام چلتا ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. اور اس کو شاہ صاحب یوں آئیے کہ جو مشن ہے، پرپز ہے براس ٹیک کا یا آپ کا، واٹ از دیٹ؟ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو؟ دیکھیے اگر آپ ایک ورڈ میں چاہتے ہیں، دیٹ از تکمیل پاکستان، کمپلیشن آف پاکستان انفنشڈ ہسٹری.
We were created for a role. پاکستان کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. ہم یہ پاکستان اس لیے نہیں بنے تھے کہ یہاں پر یہ کرپٹ انگریزوں کا بنا ہوا اکنامک سوشل اور پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے. ہم نے پاکستان کو اقبال نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی پاکستان کو جب قرارداد مقاصد 1949 میں پاس کی تھی جس کی بنیاد. Shah Sahib, shouldn't you be in politics for this? I am in politics. When I'm influencing the national politics, when I'm creating opinion in this country, جب ہماری بات سن کر آرمی نیشنل سیکورٹی پالیسی تبدیل کر رہی ہے اور نوجوانوں میں امید بڑھ رہی ہے, حوصلہ بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا فضل ہے. کیانی صاحب آپ کی بات کے اوپر اپنی نیشنل پالیسی اگر بلڈ کریں گے تو کیانی صاحب کی انٹیلیجنس بڑی چیلنج ہو جائے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کیانی صاحب کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. آرمی ایز این انسٹیٹیوشن, آرمی ایز این انسٹیٹیوشن, پاکستان فارن آفس ایز این انسٹیٹیوشن, پاکستان کے نوجوان ایز این انسٹیٹیوشن, ایز اے جنریشن, اللہ کے فضل سے ہماری باتوں کا امپیکٹ ہے. اگر یہ امپیکٹ نہ ہوتا تو مشرق اور مغرب میں اتنا وائلنٹلی امریکنز اور انڈینز اور پاکستان کے اندر جو سب نیشنلسٹ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں, جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں, ہمارے خلاف اتنا وائلنٹلی ریئیکٹ نہ کرتے. I am constantly under threat as a human being. And would you go for Khilafat movement? We are working for Khilafat movement. Same as Dr. Isra? Identical. Yes. اور with the differences کہ دیکھیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ پہلے ہم خلافت کی بات نہیں کر رہے, ہم خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں. مطلب we are saying کہ implement those systems first. ٹھیک, بعد میں اس کو خلافت کہہ دیں, جو مرضی کہہ. فی الحال آپ اس کو صدارتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں, فی الحال آپ اس کو امیر اور سلطان بھی کہہ سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی یو کال اٹ خلافت. ایران کی مثال آپ کو دیتے ہیں. ایران میں ایک ڈیموکریسی ہے, فری الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہاں پہ. یو سلیکٹ یور لیڈر تھرو این اوپن ول آف پیپل, بٹ یو سلیکٹ دم فرام دا فائنسٹ آف دا فائنسٹ, ناٹ فرام دا کرپٹ آف دا کرپٹ. اور کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے. تو ایرانین ماڈل بھی تو لیا جا سکتا ہے. وہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, 96% لٹریسی ریٹ ہے. اس کا سولوشن ہے نا, سولوشن یہ چاہے 100% لٹریسی ریٹ ہو ملک میں, لیکن دا پوائنٹ ہے جب آپ لوگوں کو چوائس ہی محدود دیتے ہیں تو پھر اچھا ہی آدمی آئے گا. دا پوائنٹ از you give them garbage in, garbage out. وہ جو کمپیوٹر کا ایک سمپل سسٹم ہے. You give them option to choose from these political parties which are corrupt. شاہ صاحب, ان لوگوں نے یہ ساری پارلیمنٹ جو کرپٹ بیٹھی ہے انہی میں سے انہوں نے چوز کیا نا. Exactly. اسی لیے کہ آپ نے آپشن ان کو یہ دیا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا سختی چاہیے ہوتی ہے. The point is کہ that is why. شاہ صاحب پھر یہاں پہ پتہ ہے ایلیگیشن کیا لگے گا؟ کیا آپ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس پہ ایلیگیشن یہ لگے گا کہ آئی ایم رائٹ اینڈ یو مسٹ سلیکٹ. لیکن شاہ صاحب یہ بات تھوڑی سی ادب کے ساتھ یہ مد نظر رکھیں کہ یہ جو ساری باتیں ہم کرتے ہیں جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں یوتھ کو, دس از آل اویلیبل آلسو آن گوگل. یس, لیکن دیکھیے گوگل کا پیپل ایکسیس اٹ. بات یہ ہے اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیے نا, ہم یہاں پہ صرف ایک ڈفرنس لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس گوگل کو ہم نے ایک لیڈرشپ بھی دی. دیکھیے قرآن پاک جو ایک لیڈرشپ کے فنڈامنٹل کرائٹیریا دیتا ہے, اس میں وہ یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کی بات بھی کرتا ہے. تزکیہ, پیوریفیکیشن. انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ایک اپنے سامنے کھڑا ہوا کوئی رول ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر وہ کہے کہ یار if he can do it, I can do it. If he can speak the truth, I can speak the truth. If he is not scared, I am not scared.